نینوا اپنی گمراہی اور سرکشی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ یہ موجودہ شمالی عراق کا شہر تھا، جہاں کے لوگ اپنی طاقت اور خوشحالی کے نشے میں خالق حقیقی کو فراموش کر چکے تھے۔ اسی بستی کی جانب اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ راست پر لائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سالہ سال تک صبر و استقامت کے ساتھ انہیں پکارا، ہر در پر دستک دی، مگر اہل نینوا کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے رہے۔ ان کا دل پتھر ہو چکا تھا اور وہ پیغمبر کی ہر پکار کو مذاق میں اڑاتے تھے۔ جب تبلیغ کا کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا اور نا امیدی کی گھٹائیں چھا گئیں تو حضرت یونس علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک گہری مایوسی میں آپ نے انہیں اللہ کے عذاب کی خبر دی۔ اگر تم اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا، اللہ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہوگا اور پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ مگر قوم کے غرور نے اسے جھکنے نہ دیا۔ انہوں نے استہزاء سے کہا، ہونے دو جو ہوتا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ بستی تباہ ہونے والی ہے۔ اس لمحے ایک انسانی کمزوری کے تحت انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ عذاب آنے ہی والا ہے، اس لیے انہیں شہر سے نکل جانا چاہیے۔ وہ یہ بھول گئے کہ انہیں ابھی تک اللہ کی طرف سے ہجرت کا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ وہ اجازت کے بغیر اپنی ذمہ داری کو ادھورا چھوڑ کر غمگین دل کے ساتھ نینوا سے نکل پڑے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے شہر سے نکلتے ہی نینوا پر آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن چھا گئی اور آسمان پر سرخ بادل اس طرح منڈلانے لگے جیسے آگ لگی ہو۔ یہ منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ قوم کا غرور فوراً خاک میں مل گیا۔ پہلی بار ان کے دلوں میں سچا خوف اترا۔ انہیں وہ ہولناک قصے یاد آئے جب سرکش قوموں کو ماضی میں نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ انہیں شدت سے احساس ہوا کہ یہ وہی عذاب ہے جس سے یونس علیہ السلام خبردار کرتے تھے۔ ان کی روح کانپ اٹھی۔ اس نازک گھڑی میں جب موت ان کے سر پر کھڑی تھی، ان پر اپنی غلطی کا پتہ چلا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا خدا ہی سچا خدا ہے۔ اندر سے اٹھنے والی توبہ کی شدید لہر نے انہیں بے چین کر دیا۔ مرد و زن، بوڑھے اور بچے، سب کے سب رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ ایک ایسی توبہ جو خوف اور محبت کے ملنے سے پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً ایک بلند پہاڑ پر پناہ لی، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا اور ایک اجتماعی آہوزاری کا سماں باندھ دیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں اور جانوروں تک کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تاکہ اللہ ان کی بے بسی اور ندامت پر رحم فرمائے۔ یہ تاریخ کا واحد لمحہ تھا۔ اللہ کی سنت یہ تھی کہ ایک بار عذاب کے آثار سامنے آ جائیں تو پھر اسے ٹالا نہیں جاتا۔ مگر نینوا والوں کی صدق کے دل سے کی گئی توبہ نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا۔ قرآن میں اللہ اس قوم کا ذکر سورہ یونس میں کرتا ہے۔ ان کی سسکیاں، ان کے آنسو اور ان کی سچی ندامت قبول ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرخ بادل چھٹ گئے، فضا صاف ہو گئی اور سکون نے خوف کی جگہ لے لی۔ ان کی جان میں جان آئی اور وہ شکر کے جذبات سے بھر گئے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ اب صرف حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور انہیں اپنا حقیقی رہبر بنائیں گے۔ وہ خوشی خوشی حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، مگر وہ تو اس سے پہلے ہی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام غم اور نا امیدی کے عالم میں نینوا سے نکل کر سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے جلد از جلد اس علاقے سے دور جانے کے لیے ایک چھوٹے جہاز میں سوار ہوئے جو عذاب کے آنے کے ڈر سے انہیں پرسکون لگا۔ آپ کو ابھی بھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی ذمہ داری چھوڑی ہے۔ جیسے ہی جہاز کھلے سمندر میں پہنچا، موسم نے اچانک کروٹ لی۔ ایک بھیانک طوفان آیا اور جہاز متلاطم موجوں کے درمیان ایک کھلونے کی طرح ہچکولے کھانے لگا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ ملاحوں نے جہاز کا بوجھ کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر طوفان کی شدت کم نہ ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تب ملاحوں میں سے ایک نے دل دہلا دینے والی بات کہی، میں نے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو جائے
تو وہ ایسے ہی طوفان کی زد میں آ جاتی ہے۔ یقیناً ہم میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، جب تک اسے سمندر کے حوالے نہیں کیا جائے گا ہم سب ڈوب جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کا دل دہل گیا۔ انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے فوراً کھڑے ہو کر اعتراف کیا، آپ کا خیال درست ہے، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ آیا ہے۔ میری وجہ سے تم سب خطرے میں ہو، تم لوگ مجھے سمندر میں پھینک دو تاکہ تم سب محفوظ رہو۔ لوگ آپ کی بزرگی اور وجاہت دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں یقین نہ آیا، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا۔ مگر قدرت کا فیصلہ اٹل تھا۔ پہلا قرعہ ڈالا گیا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ اطمینان کے لیے دوسرا قرعہ ڈالا گیا، پھر بھی نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ تیسری دفعہ بھی یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہیل مچھلی کے شکار بنے۔ آپ نے کہا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں قصوروار ہوں، اب مجھے جہاز سے اتر جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خوفناک موجوں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے دیو قامت مچھلی، جو روایات کے مطابق ایک وہیل تھی، تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور انہیں نگل گئی۔ وہیل کے پیٹ میں، اندھیرے کے اس تاریک قید خانے میں، حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو قید پایا۔ 40 دن تک وہیل کے شکم کی تاریکیوں میں آپ زندہ رہے اور مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے، ایک ایسی بے بسی اور ندامت کی پکار جو صرف ایک مچھلی کے پیٹ سے ہی نکل سکتی تھی۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء 87۔ بالآخر توبہ اور صبر کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے حکم پر مچھلی نے آپ کو سمندر کے ساحل پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اتنی مدت رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم بہت نحیف ہو چکا تھا اور آپ کی جلد اتنی نرم تھی کہ سورج کی روشنی بھی سوئیوں کی طرح چبھتی تھی۔ مگر آپ نے اس تکلیف کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کیا اور ایک حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ایک بیل کو اگنے کا حکم دیا جس کے پتوں نے آپ پر سایہ کیا تاکہ آپ کی جلد کو شفا ملے۔ ایک ہرنی کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ روزانہ آ کر آپ کو دودھ پلائے۔ آہستہ آہستہ آپ کی حالت بہتر ہوتی گئی اور آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ صحت یابی کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نینوا کی طرف واپس لوٹے۔ جب ان کی قوم نے اپنے پیغمبر کو دوبارہ دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ لپک کر آپ کے پاس آئے اور والہانہ استقبال کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی رہنمائی میں ان کی قوم نہ صرف اللہ کے عذاب سے بچ گئی بلکہ انہوں نے مکمل طور پر اپنی زندگیوں کو بدل دیا اور دین و دنیا کی سرخ روئی حاصل کی۔ یہ قصہ انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ صدق کے دل سے کی گئی توبہ مایوسی کی آخری حد پر بھی اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔